اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عذاب قبر کا دو دوستوں کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دو دوستوں کا واقعہ ہے۔ ایک دوست ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، دوسرا دوست دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن دونوں کی آپس میں بہت ہی گہری دوستی تھی۔ دونوں بہت پیار سے رہتے تھے اور آپس میں ان کا بہت ہی بھائی چارہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک دوست کے گھر والوں نے اسے کہا کہ ہمیں ٹی وی لا دے۔ اس دوست نے اپنے بچوں کو ٹی وی لا کے دیا بچوں کی فرمائش پہ۔ کچھ ہی دنوں بعد اس دوست کا انتقال ہو گیا جس نے اپنے بچوں کو ٹی وی لا کے دیا تھا۔ جو دوسرا دوست تھا وہ ایک دن سویا ہوا تھا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست بہت تکلیف میں ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ پھر وہ دوست پوچھتا ہے کہ کیوں آپ تکلیف میں کیوں ہیں، کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں۔ تو جو دوست انتقال کر گیا تھا وہ کہتا ہے اس کے خواب میں آ کے کہ مجھ پہ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹی وی لا کر دیا۔ جب سے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں مجھے عذاب ہو رہا ہے، اس کا گناہ مل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے شہر جا کے آپ کے گھر جا کے آپ کے گھر والوں کو سب بتاؤں گا کہ آپ کے ٹی وی دیکھنے سے کیسے آپ کے والد کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ صبح اٹھا اور اپنے کاموں میں مصروف رہا، اسے یاد نہیں رہا۔ اسی طرح سے پورا دن گزر گیا۔ رات کو جب وہ پھر سویا تو پھر اسی طرح سے اس کا دوست اس کے خواب میں آیا اور اس نے کہا میں بہت مصیبت میں ہوں، تم کیوں نہیں گئے میرے شہر، میرے گھر، اور وہاں جا کے میرے گھر والوں سے مل کے ان کو کیوں تم نے نہیں بتایا۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل میں ضرور انشاءاللہ جاؤں گا اور آپ کا یہ کام کر دوں گا، لیکن اگلے دن پھر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اتنا مصروف رہا کہ اسے خیال نہ رہا۔ رات کو جب وہ پھر سویا تیسری بار پھر اس کا دوست خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے، میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھ پہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس دوست نے کہا کل انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ اگلے دن وہ سارے کام چھوڑ کے اس شہر میں گیا، اس کے گھر والوں سے ملا اور ان کو سب بات بتائی کہ آپ کے والد صاحب بہت تکلیف میں ہیں، ان پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جب سے میں نے ٹی وی لا کر اپنے بچوں کو دیا ہے وہ مزے سے ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اس چیز سے نکالو۔ جب اس کے گھر والوں نے سنا تو سب بہت زیادہ رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ان کے بچوں نے جب یہ سنا ساتھ ہی ٹی وی بھی توڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم گھر میں ٹی وی نہیں دیکھیں گے، نہ ہی ٹی وی لے کے آئیں گے۔ اس دوست نے سوچا کہ اولاد بہت ہی نیک ہے، اچھی ہے، جو اپنے والد کی بات مانتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوست واپس اپنے گھر چلا گیا اور رات کو خواب میں دیکھتا ہے وہی دوست دوبارہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس بار اس کا دوست بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، جیسے ہی ٹی وی توڑا تھا میں عذاب سے نکل آیا تھا، مجھ پہ عذاب قبر ختم ہو گیا تھا۔ تو آج کل ہر گھر میں ٹی وی ہے جو کہ عذاب قبر کا ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ سارا دن گھروں میں ٹی وی لگے رہتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں ٹی وی ہیں، گانے فلمیں لگی رہتی ہیں۔ جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چلتا رہے، گانوں کی آوازیں آتی رہیں، میوزک بجتے رہیں، ناچ گانے ہوتے رہیں، اس گھر میں کیا برکت ہو سکتی ہے۔
اور دوسری طرف جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہاں پہ برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ گھر ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں جہاں پہ عبادت ہوتی ہے، برکتیں رہتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں سوچتے ہیں کہ کیوں مشکلات آ رہی ہیں، کیوں ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں مسئلے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ سب اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کیوں شیطان ہمیں مجبور کرتا ہے، گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے؟ اسی وجہ سے لے جاتا ہے جب ہم سارا دن مختلف گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ دو دوستوں کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، عذاب قبر کا واقعہ۔ اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، ہمیں کل کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم صرف اس دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کی، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔